بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشتاق چودھری ایڈوکیٹ اپنے پی کے لیگل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ خلا کے پروسیس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ آج کل سب سے سنجیدہ جو معاملہ ہے اور تکلیف دہ وہ خلا کا پیدا ہو گیا ہے، اور ہمارے فیملی کورٹس میں سب سے زیادہ کیسز خلا کے دائر ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں میں پیشنس کم ہو گئی ہے، معاشی ناہمواری ہے اور لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین فوراً خلا کی طرف جاتی ہیں۔ جب بھی کسی خاتون نے خلا حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے کسی وکیل کے پاس جاتی ہے اور اس کو اپنی وجوہات بتاتی ہے کہ وہ کن بنیادوں پر خلا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اور عام طور پہ جو دعوے دائر ہوتے ہیں خلا کے، ان میں تشدد، ڈومیسٹک وائلنس اور نان ونف کا مینٹیننس کا نہ دینا ہے، کیونکہ یہ شوہر کو اسلام میں بھی کفیل بتایا گیا، اور وہ اپنے گھر کا کفیل ہوتا ہے اور اس نے کمانا ہوتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو ان کا نان و نفقہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور اس کو نان و نفقہ دے۔ جب وہ کسی وکیل کے پاس جاتی ہے اور یہ دو چیزیں بتاتی ہے اور باقی دیگر باتیں، تو جو وکیل ہے وہ ساری باتیں سن کر اس کو ایک قانونی شکل میں دعوے کی صورت میں بناتا ہے اور فیملی کورٹ میں دائر کر دیتا ہے۔ اس چیزوں میں مدعیہ کو اپنے شناختی کارڈ کی کاپی، نکاح نامے کی کاپی، اس کے علاوہ اپنے گواہان کے شناختی کارڈ کی کاپی اور ان کے نام پتے دینے ہوتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ فہرست گواہان بھی داخل کی جاتی ہے۔ جب یہ دعویٰ کسی فیملی جج کے پاس جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے مدعا علیہ یعنی کہ عورت کے شوہر کو طلب کرتا ہے۔ اس کو طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نوٹسز TCS اور کوریئر کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، چسپاندگی افیکسیشن کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اور اخبار اشتہار کا آرڈر کیا جاتا ہے، اور اس کو اگلی تاریخ پر طلب عدالت میں بلا لیا جاتا ہے۔ اگر وہ آ کر اپنی مدعیہ کے دعوے کا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد مدعا علیہ جو جج صاحب ہیں وہ دونوں فریقین کو بٹھا کر ان میں صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹائم دیا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو کچھ ان کو آپس میں پرابلمز ہیں اس کو سالو کر لیں۔ اگر تو وہ صلح ہو جائے، مصالحت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کو جج صاحب تنقیحات وضع کرتے ہیں۔ دونوں دعوے اور جواب دعوے کو دیکھ کر جج صاحب پھر برڈن آف پروف جو بار ثبوت ہوتا ہے، کچھ معاملات میں مدعیہ پر ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ خلا کی حقدار ہے، مدعا علیہ پہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ وہ دعویٰ جو ہے مدعیہ کو بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو جج صاحبان ہیں وہ سب سے پہلے مدعیہ کو شہادت کے لیے بلاتے ہیں۔ مدعیہ اپنے وکیل کے ذریعے سالتاً یا وکالتاً اپنی شہادت کو لکھی ہوئی صورت میں، ریٹن شیپ میں یا زبانی دیتی ہے، اور مدعا علیہ یا اس کا وکیل اس پر جرا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مدعا علیہ کی باری آتی ہے، وہ اپنے گواہان کو پیش کرتا ہے، ان پر مدعیہ یا اس کا وکیل جرا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک موقع عدالت دیتی ہے ان دونوں فریقین کو کہ وہ آپس میں مصالحت کر لیں، صلح کر لیں اور گھر بسا لیں۔ اگر وہ بھی دونوں نہیں مانتے تو پھر آخری بحث کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔ اس میں میری استدعا یہ ہے کہ مدعیہ کو چاہیے کہ وہ مدعا علیہ کا صحیح اور درست پتہ لکھے اور اس کو تعمیل کرائے۔ غلط پتہ لکھ کے یا کسی اور صورت میں اس کے خلاف ایکس پارٹی کیس کر کے ڈگری لے لینا انتہائی ان ایتھیکل اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس معاملے میں مفتی طارق مسعود صاحب بھی بہت سے ویڈیوز کر رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اویئر کیا ہے کہ اس طرح نہ کریں۔ غلط طریقے سے ڈگری لی گئی جو ہوگی وہ تو نہ اسلامی طور پر ٹھیک ہوگی اور نہ ایتھیکلی۔ تو میری اپنی بہنوں سے استدعا ہے کہ وہ اپنے وکیل صاحب کو صحیح معلومات اور مدعا علیہ کا صحیح پتہ بتائیں تاکہ اس کی تعمیل ہو، وہ عدالت میں آئے، وہ اپنا موقع بھی پیش کرے، اور صحیح طرح اگر ڈگری عدالت دونوں کی آخری بحث سن کے عورت کے حق میں جاری کر دیتی ہے تو وہ صحیح ڈگری ہو، اور اس کو نہ تو کوئی، میں اب آپ کو اس میں دعوے کی بھی ایک کاپی دکھاتا ہوں جو آپ کے سامنے آئے گی۔ یہ ہے خلا کے دعوے کی ایک شیپ، اس کی طرح پھر دائر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے مدعا علیہ کی طرف جواب دعویٰ، اس کا ریٹن رپلائی جس کو کہتے ہیں دائر کیا جاتا ہے۔ جب جج صاحب خلا کی ڈگری جاری کرتے ہیں تو اس کے بعد 1 مہینے کا ٹائم اپیل کا ہوتا ہے۔ وہ ٹائم گزرنے کے بعد وہ ڈگری متعلقہ ثالثی کونسل کے پاس بھیج دی جاتی ہے، جہاں پر خاتون رہائش پذیر ہوتی ہے۔ خلا کیونکہ طلاق کا
एक तलाक गिनी जाती है, 3 तलाक़ें नहीं होती। वहाँ पे फिर कार्रवाई शुरू होती है, 90 दिन वहाँ पे प्रोसीडिंग चलती हैं, मुद्दा को बुलाया जाता है और फिर कोशिश करता है चेयरमैन सालसी काउंसिल के उनमें सुलह हो जाए, और अगर 90 दिन तक सुलह ना हो तो सर्टिफिकेट तलाक जारी कर दिया जाता है। और ये है तमाम जो आम तौर पे खुला का तरीक़ाकार अपनाया जाता है। खुश रहें, आबाद रहें और हमारे साथ जुड़े रहें।